دفتر کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی تو میں نے قائد محترم کو اپنا وہ گھر پارٹی کے مرکزی دفتر کے لیے پیش کیا، اور 2004 میں FA3 میں 10 نمبر گلی میں ہمارے پارٹی کا PMLN سیکریٹریٹ جو کہ سینٹرل سیکریٹریٹ تھا وہ قائم ہوا، اور ہماری ساری میٹنگ، سینٹرل ورکنگ کمیٹیز، تمام پریس کانفرنسز آپ سب آگ پہ وہاں کور کرتے رہے۔ یہ سلسلہ 2015 تک جاری رہا۔ 2015 میں ہماری حکومت تھی، میاں نواز شریف صاحب ملک کے پرائم منسٹر تھے اور میں وفاقی وزیر تھا ان کی کابینہ میں، اور CDA میری وزارت کا ایک ماتحت ادارہ تھا۔ 2015 میں CDA نے یہ فیصلہ کیا کہ اسلام آباد میں جو رہائشی سیکٹرز ہیں وہاں پہ جو تجارتی سرگرمیاں ہو رہی ہیں ان پہ پابندی لگائی جائے، جس میں بوتیکس، کلینکس، شورومز یہ تمام، اور آفیسز، یہ ساری ایکٹیویٹیز آتی تھیں۔ چونکہ رہائشی علاقوں میں دفاتر کے قیام پہ بھی پابندی لگ گئی تو ہمیں CDA نے ایک نوٹس سرو کیا۔ گورنمنٹ ہماری، میں CDA کا انچارج وزیر، اور CDA سرو کرتا ہے ایک نوٹس کہ آپ یہاں FA3 میں گھر میں، جو کہ میرا ذاتی گھر تھا، آپ پارٹی کا سینٹرل سیکریٹریٹ نہیں چلا سکتے۔ ہم نے اس نوٹس سرو ہونے کے بعد اپنا وہ مرکزی دفتر وہاں پہ بند کیا، اور اس بات کے آپ سب گواہ ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو نہ وہ نوٹس سرو ہوتا، اگر حکومت کا دباؤ ہم استعمال کرتے تو شاید نوٹس بھی رکوا لیتے، شاید نوٹس کے باوجود وہاں پہ ہم اپنا سیاسی دفتر قائم رکھتے، لیکن صرف ایک نوٹس موصول ہوا اور ہم نے اپنا دفتر میاں نواز شریف صاحب کی ہدایت پہ بند کیا، اور اس کے بعد ہم اسے چک شہزاد شفٹ کر لیا ہم نے، جہاں پہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری باقی کی تمام ایکٹیویٹیز، PDM کی تمام ایکٹیویٹیز، ہمارا مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ چک شہزاد میں رہا، اور آپ سب وہاں بھی اس کی کوریج کے لیے آتے رہے۔ تو ایک تو یہ کہانی تھی۔ اب ایک دوسری کہانی جو آج بہت شور مچا ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں میڈیا پہ، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز، جناب غزہ کی طرز کا آپریشن ہو گیا، فسطائیت ہو گئی، اور بہت ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی۔ یہ کہانی ہے PTI کے سیکریٹریٹ کی، جو کہ G842 میں واقع ہے۔ یہ سیکریٹریٹ 1995 میں اس کی الاٹمنٹ ہوتی ہے، اور یہ کلاس 3 شاپنگ سینٹر ہے G8 میں۔ اور کلاس 3 شاپنگ سینٹرز کیا ہوتے ہیں؟ اسلام آباد میں رہنے والے تو واقف ہیں، لیکن جو اسلام آباد کے باہر ہیں میں بتا دیتا ہوں کہ اسلام آباد کے ہر سیکٹر میں ایک بڑا مرکز ہے، جیسے F7 کا بڑا مرکز جو ہے ہماری جناح سپر مارکیٹ ہے، F6 کا بڑا مرکز جو ہے ہماری سپر مارکیٹ ہے، لیکن ہر سب سیکٹر کے اندر یہ کلاس 3 شاپنگ سینٹرز ہوتے ہیں۔ اگر F7 ہے، F7 1 2 3 4 میں ہر سب سیکٹر میں یہ کلاس 3 شاپنگ سینٹرز ہوں گے، اور ان کے اپنے کچھ قوانین ہیں، کوئی بلڈنگ ریگولیشنز ہیں۔ 2013 میں اس کا پلان منظور ہوا۔ 2013 میں ایڈیشنل ایک اور اس کے اوپر فلور بنانے کی اجازت مانگی گئی، جس کا CDA نے انکار کیا، کیونکہ بلڈنگ ریگولیشنز کے تحت اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کسی کو بھی۔ اس کے باوجود اس وقت کے جو مالک تھے انہوں نے 2 ایڈیشنل فلور بنائے، اور 4 کنال زمین اس پہ مزید قبضہ کر لیا گیا جب یہ PTI کا مرکزی سیکریٹریٹ وہاں پہ قائم ہوا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ میں عمر ایوب صاحب کا اور اس کے ساتھ بیرسٹر گوہر کا ایک بیان ابھی TV پہ دیکھ رہا تھا کہ بغیر کسی نوٹس کے، بھائی یہ دونوں شریف آدمی ہیں، کوئی بھلے مانس لگتے ہیں، اتنا بڑا جھوٹ آپ آ کے نیشنل میڈیا کے اوپر بول رہے ہیں بغیر کسی نوٹس کے۔ میں آپ کو عرض کر دوں کہ سب سے پہلا ان وائلیشنز کا نوٹس نومبر 19 2020 میں اس بلڈنگ کو، جو PTI کا سینٹرل سیکریٹریٹ ہے، اس کو جاری ہوا، اور اس نوٹس کی کاپی یہ آپ کے سامنے ہے، میں آپ کو یہ دے کے جاؤں گا آج، اور یہ برائے مہربانی آپ میں سے کوئی دوست بیرسٹر گوہر صاحب کو خاص طور پہ واٹس ایپ کر دیجئے گا۔ اس وقت PTI کی گورنمنٹ تھی، مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نہیں تھی، اور اس پہ لکھا کیا ہے، وائلیشن آف اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری بلڈنگ کنٹرول ریگولیشن 2020، اور 2 چیزیں لکھی ہیں۔ نمبر 1 اللیگل
कंस्ट्रक्शन ऑन रूफ टॉप और दूसरा एनक्रोचमेंट ऑन CDA लैंड। तो ये जनाब अली नवंबर 2020 में पहला नोटिस आपकी इस दफ्तर को CDA ने सर्व किया आपकी अपनी गवर्नमेंट में। उसके बाद दूसरा इसी तर्ज का नोटिस फरवरी 2021 में दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, ये दूसरा नोटिस है। इसकी भी इबारत वही है जो आप कहते हैं ना कि जनाब शब खून मारा गया, हमारे साथ बड़ा जुल्म ज्यादती हुई, और खुदा का वास्ता है कौम को बेवकूफ़ बनाना और झूठ बोलना बंद करो। कितना झूठ बोलोगे? ये दूसरा नोटिस है, बगैर नोटिस के कार्रवाई हुई कहते हैं। ये भी PTI के गवर्नमेंट में जारी हुआ। मैंने आपको बताया कि 2015 में हमारे मरकजी सेक्रेटेरिएट को एक नोटिस जारी हुआ, हमने बंद कर दिया। आपको दूसरा नोटिस आपकी अपनी गवर्नमेंट ने जारी किया। उसके बाद तीसरा नोटिस आपको जरा ये भी देख लें, जून 14 2022 में CDA ने आपको दिया कि जनाब ये अपनी जो आपने गैर कानूनी तामीरात की हुई हैं इन्हें आप ख़त्म करें। 4 कनाल ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है, वहाँ पे आपने फेंस लगाई है, कंटेनर खड़े किए हैं, जो भी किया है ख़त्म करें। तीसरा नोटिस। उसके बाद आपको सितंबर 5 को 2022 को चौथा नोटिस सर्व होता है। ये सारी मैं आपको कॉपीज़ दे के जाऊँगा। और आखिर में 4 सितंबर 2023 को फाइनल शोकाज आपको जारी होता है। ये 5 नोटिसेज हैं जिसके बाद ये कार्रवाई की गई जो एन CDA के बिल्डिंग रेगुलेशंस हैं, जो CD ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक है। और इसको मैं क्यों आज यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ, मैं कोई CDA का तर्जुमान नहीं हूँ।